یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی صاحب قبلہ تاب صلاح کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون قرآن اور نظام حکومت آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی صاحب قبلہ تاب صلاح نے تحریر فرمایا تھا، اور اس میں جو آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن شناسی کے عنوان سے یہ مضمون ہے، مرحوم کا خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ پاکستانی اکثریت کے سنجیدہ علماء میں سے ایک جناب کوثر نیازی ہیں، مگر کتنا ہی سنجیدہ آدمی ہو، روایات قدیمہ کی زنجیروں سے اس کے لیے رہائی بڑی دشوار ہے۔ چنانچہ پاکستانی جرائد میں نظام حکومت کے بارے میں جو ان کے خیالات آئے ہیں وہ صاف اس روایت پرستی کے حامل ہیں، جہاں آدمی سوچ اور سمجھ کی باتیں کرتے کرتے ایک دم سے بے سوچی صرف حفظ کی ہوئی باتیں کہنے لگتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دم یہ فرمایا کہ اسلام نے نظام حکومت کے بارے میں کوئی واضح رہنمائی نہیں کی۔ اس لیے مرحوم نے قلم اٹھایا آیت اللہ سید علی نقوی صاحب نے، اور انہوں نے یہ مضمون تحریر فرمایا۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں صاف اعلان موجود ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر کو مومنین پر خود ان کے نفوس سے زیادہ، نفوس یعنی جان سے زیادہ اختیار ہے۔ اب جب کہ مومنین کا ذاتی اختیار ہی رسول کے مقابلے میں سلب ہو گیا، تو ان کا نہ متفقہ فیصلہ کوئی چیز رہا اور نہ اکثریت کی رائے کا کوئی اعتبار باقی رہا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرى من امرهم، کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں کہ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا فیصلہ دیں تو پھر وہ اپنے معاملات میں کسی اختیار سے کام لیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نظام شورا کے لیے جو آیت پیش کی جاتی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی بنا پر کوثر نیازی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ نظام حکومت مشاورتی ہونا چاہیے۔ اس میں جو امر کی لفظ ہے، یہی لفظ امر ما کان لهم الخیرہ من امرہم میں بھی موجود ہے۔ اب اگر وہاں امر کے معنی وہ ہیں جیسے کہتے ہیں کہ میں ایک امر میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرنا مناسب ہے۔ یہ حکم ارشادی روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اس میں نظام حکومت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ہماری پیش کردہ آیت میں یہ مطلب ہوگا، جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا، کہ خدا اور رسول کے فیصلے کے بعد انہیں اپنے معاملات میں کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ اس صورت میں دونوں آیتوں سے یکجائی طور پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ شورا ان معاملات میں ہوگا کہ جہاں خدا و رسول کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے، اور اگر اس سے نظام حکومت مراد ہے تو پھر یہاں یہ معنی قرار پائیں گے کہ جب خدا و رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے نظام حکومت کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہر صورت خدا و رسول کی جانب سے کسی حاکم کے تقرر کے بعد نہ اجماع کا کوئی محل ہوگا نہ شورا کا۔ نظام حکومت مشاورتی ہونا چاہیے، اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سربراہ حکومت کو مشورے سے منتخب ہونا چاہیے، دوسرا مطلب یہ کہ حاکم کا انتخاب جس طرح بھی ہوا ہو مگر وہ معاملات اور اقدامات کو مشورے کے ساتھ انجام دے گا۔ اگر پہلی صورت مراد ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ عام الفاظ میں جب اسلامی حکومت کی تشکیل ہوئی تو سب سے پہلے سربراہ اس کے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیا کسی مجلس شورا کی منتخب کیے ہوئے تھے؟ خیر، مدینے کی ہجرت سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی حیثیت صرف رسول کی تھی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد جب قوم کی تشکیل ہو گئی تھی
اور آپ کی حیثیت ایک حکمران کی ہونے والی تھی، تو اگر اسلام میں حکمران کے انتخاب میں شوراوی اصول ہوتا تو پیغمبر خدا کو مسلمانوں کی کانفرنس کر کے اس مسئلے کو اس میں رکھنا چاہیے تھا۔ اب مسلمانوں کا اختیار ہوتا کہ وہ سربراہ حکومت آپ ہی کو منتخب کرے، یا آپ کو صرف دینی رہنما تسلیم کرے اور سربراہ مملکت کسی اور کو قرار دے لیں۔ اس طرح وہ آپ سے مسائل شریعت دریافت کرتا اور آپ امور مملکت میں اس کی اطاعت فرماتے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور قطعاً نہیں ہوا۔ یہ امر اس تصور کے غلط کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں، یعنی یہ کہ حاکم جس طرح سے مقرر ہوا ہو اقدامات کو اس کے بہرحال شورا سے ہونا چاہیے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ثابت ہوتا ہے، نہ آپ کے بعد جو اکثریت کے تسلیم کردہ حکمران ہوئے ان کے یہاں صحیح معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ میں سلوک کی، جبکہ رائے عامہ مسلمانوں کی اس کے خلاف تھی۔ خلیفہ اول نے جیش اسامہ کے بھیجنے کے بارے میں اہل مشورہ کی مخالفت کا لحاظ نہ کیا، نہ مالک بن نویرہ کے قتل ہونے پر خالد بن ولید کے معزول کرنے کی رائے پر عمل کیا۔ خلیفہ سوم نے اپنے عزیزوں کو عہدے دینے کے خلاف جو رائے عام تھی اس کی پیروی نہ کی۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہ رائے دی گئی کہ وہ معاویہ کو سردست حکومت شام پر گورنر کی حیثیت سے برقرار رہنے دیں، مگر آپ نے اس رائے پر عمل کرنا جائز نہیں سمجھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نقطۂ نظر کے مسلمانوں کے لیے جن حکام کا عمل مستند ہو سکتا ہے وہ اس پر کاربند نہ تھے کہ نظام حکومت مشاورتی ہونا چاہیے۔ لطف یہ ہے کہ مولانا کوثر نیازی صاحب کو اس کا اقرار ہے کہ قرآن پاک نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جزیات تک میں فرزندان توحید کی رہنمائی کی، اور جس مسئلے کو معین کرنا چاہا فکر پر نہیں چھوڑا بلکہ پوری طرح متعین کر دیا، اور اہل اسلام اس متعین راستے سے بال بھر بھی تجاوز نہیں کر سکتے، مگر اس کے ساتھ ایک عدد لیکن کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ نظام حکومت کو متعین کرنے کے لیے قرآن پاک نے صرف اور صرف اس حد تک رہنمائی کی ہے کہ نظام حکومت مشاورتی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ قرآن پاک نے کوئی واضح اصول مقرر نہیں کیا۔ اب بھلا کس عقل سلیم کے قبول کرنے کی یہ بات ہے کہ جس کتاب نے جزیات زندگی کو تشنائے ہدایت نہ چھوڑا ہو، وہ حکومت ایسی ہماگیر اثرات رکھنے والی چیز کو بالکل تشنا چھوڑ دے اور اسے خطا کار انسان کے اغراض کے ماتحت دانستہ اور جہالت کے ماتحت نادانستہ غلط کاریوں کے حوالے کر دے۔ اگر حکومت کے بارے میں اس نے کوئی ہدایت نہیں کی ہے، یہ جواب ہے کوثر نیازی کو، اگر حکومت کے بارے میں اس نے کوئی ہدایت نہیں کی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا زیادہ صحیح ہے کہ یہاں دینی رہنما سے الگ کسی حکومت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر دینی رہنما تقسیم عمل کے ماتحت کسی کو بحیثیت حکمران تجویز بھی کر دے تو نظام حکومت میں اسے ہدایات دینی رہنما ہی سے حاصل کرنا پڑیں گی، نہ اپنی انفرادی رائے سے کام لینے کا حق ہوگا، نہ دنیاوی لوگوں کے شورا سے غرض ہوگی۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں خود وہ رہنمائے دین جو مناسب سمجھے کچھ لوگوں سے مشورہ کر لے، جس کا مقصد ان لوگوں کا نتیجہ ذمہ دار بنانا بھی ہو سکتا ہے، اور تالیف قلوب بھی، جو قرآنی ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے سیاق کلام سے ظاہر ہے، لیکن وہ ان مشوروں پر عمل کا پابند نہیں ہے، بلکہ جب مناسب سمجھے عمل کرے، جب مناسب نہ سمجھے عمل نہ کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جیسا کہ پیغمبر خدا کے عمل کی مثالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے، جو بلا تفریق فرقہ سب کے لیے سند ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے، جو مسلمانوں کے اکثریت کے لیے تو سند ہے ہی، اور حضرت علی بن ابی طالب کے عمل سے بھی جو پھر فریقین کے لیے سند قرار پاتا ہے۔ کوثر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات
پوری طرح واضح ہے کہ بعض پیغمبر بادشاہ بھی تھے اور بعض پیغمبروں نے بادشاہ کا تقرر بھی کیا، مگر یہاں نیازی صاحب اس رخ کو فراموش کر گئے کہ جو پیغمبر بادشاہ ہوئے یا جنہوں نے بادشاہوں کا تقرر کیا وہ کیا بربنائے شورا ہوا تھا۔ قرآن تو قصہ طالوت میں صاف بتا رہا ہے کہ وہ بادشاہ بھی جو پیغمبر کی جانب سے مقرر ہوتا ہے اس میں کسی شورا کا دخل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ قوم معترض بھی ہوتی ہے تو اس کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کی جاتی، انتخاب الہی کا حوالہ دے کر اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی جس کی حکومت دینی و اصلاحی حکومت کہی جا سکے وہ وہی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے منتخب ہو، چاہے وہ خود نبی یا رسول ہو، یہ چاہے نبی و رسول کی طرف سے مقرر کردہ حکمران ہو۔ اس کے علاوہ جو حکومت بنے گی چاہے مستند بادشاہ کی نوعیت کی ہو یا شورا کے طرز کی ہو، حکومت دنیاوی حکومت ہوگی، دینی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی صاحب قبلہ تابہ صلاح کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔